क्या बीवी से कोई इख्तलाफ था, नाराज़ी थी? सिद्रा नाम है बीवी का? जी जी, मेरे जिगर के टुकड़े थे, इनके बगैर तो मेरा नवाला भी नहीं था जाता। अब मुझे ये नज़र ही नहीं आते, क्या करूं? दिन में 4-5 मरतबा कब्र पे आता हूं। क्यों साथ लेके गई थी अगर वो बच्चों से प्यार नहीं करती थी तो? कॉल किए उससे तो फ़ोन उठाया है, उसने बोला कि आज के बाद मुझे कॉल ना करना, मैं जिधर हूँ खुश हूँ। तो जब असल मुजरिम पकड़ा तो उसने बताया कि जो बच्चे मार दिए। इसमें 3 फूल सो रहे हैं। ये तीनों फूल अपने माँ बाप के लाल थे। अल्लाह ताला ने एक के बाद एक नेमत दी है, लेकिन आज ये मनो मट्टी के नीचे हैं। माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। ये किसी बीमारी से नहीं मरे हैं, ना ही कोई आर्जा लाहक हो गया, ना ही कोई वबा आ गई, ना ही कोई ऐसा हादसा एक्सीडेंट हो गया कि माँ बाप से उनकी औलाद जो है उनके हाथों से निकल गई। ऐसा नहीं हुआ। ये इस वजह से हुआ है कि माँ बदबख्त निकली है। वो माँ जिसको रब ताला ने एक के बाद एक औलाद दी है। यहाँ पर लोगों के पास एक औलाद नहीं है, जो पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि मालिक करम करेगा। इस जोड़े को अल्लाह ताला ने 4 औलादें दी थी, जिनमें से 3 औलादें ये सामने खड़ी हैं। चौथी औलाद का मामला मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह ने एक के बाद एक नेमत दी, बेटी दी, बेटी दी, बेटा दिया, फिर एक। माँ इश्क की सवारी चढ़ जाती है हराम रिश्ते में। वजह ये टेलीफोन, टिकटॉक से मुआशका बढ़ता है। एक के साथ नहीं, 1, 2, 3, 4, मुबैना तौर पर 5 और फिर 6, दादी के मुताबिक 6 अफराद एक के बाद एक के साथ इश्क की पींगे। लेकिन अब माँ इरादा करती है कि उसको घर से फरार होना है। क्यों? क्योंकि ये आगे आइएगा भाई, ये जो खामद है जिसने उसको प्रोटेक्शन दी, उसको घर दिया, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए रिज़्क कमाया, उसके लिए सब कुछ कमा के लाया, अब वो इसके अलावा किसी और के साथ रहना चाहती है। जिसके साथ रहना चाहती है उसको 3 बच्चे नहीं चाहिए थे, और इवेंचुअली ये 3 बच्चे आज मनो मट्टी के नीचे सो रहे हैं माँ के अपने हाथों से। लम्हा फिक्री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए भाई। ये 11 ज़ख्म है। क्या बीवी से कोई इख्तलाफ था, नाराज़ी थी? सिद्रा नाम है बीवी का? जी जी। क्या वजह थी कि अल्लाह ने आपको इतने करम दिए, इतनी नेमतें दी, बच्चे प्यारे लगते थे? सर जी, ये तो मेरे जिगर के टुकड़े थे, इनके बगैर तो मेरा नवाला भी नहीं था जाता। इनका मैं जो है ना बहुत प्यार करता था इनसे मैं, लेकिन आज देखें किधर आ गए हैं। मेरा तो जी चाह रहा है, क्या करूं मैं? जीने का कोई हक ही नहीं है मुझे। इन्हीं के लिए जी रहा था, इन्हीं के लिए कमा रहा था, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाने। कश्मीर जाके नौकरी करते थे? कश्मीर से बहुत आगे, मैं खुरेटा जो है ना उधर मैं काम करता हूँ। इतनी दूर क्यों जाते थे मुलाजमत काम करने के लिए? सिर्फ इधर हालात नहीं थे काम के, इसलिए जो है ना मुझे जो है इधर इतना नहीं था पैकेज मिलता। उधर मेरा पैकेज भी ठीक था, सारा कुछ। बच्चों के लिए ज्यादा पैसे बन जाएंगे इस बच्चों के लालच लिए में। मेरे बच्चे जो है ना, बच्ची मेरी स्कूल जाती थी। ये कौन सी वाली बच्ची? फजर फातिमा, जो बड़ी 7 साल की। कौन सी कब्र है फजर फातिमा की? फजर फातिमा की ये कब्र है। 7 साल की बच्ची? 7 साल की बच्ची है। इन्हीं के लिए सारा कुछ करता था। अब मुझे ये नज़र ही नहीं आते, क्या करूं? दिन में 4-5 मरतबा कब्र पे आता हूँ। कितने अरसे बाद घर चक्कर लगाते थे? 15 दिन बाद आता था। जब घर आता था तो बच्चे मेरा इंतज़ार करते थे, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। सजते थे, सवरते थे, सवरते थे, खुशी से मिलते थे। खुशी से। अब मेरा कौन इंतज़ार करेगा? ये बीवी सिद्रा जो है, ये ख़ानदान से थी, मोहब्बत की शादी थी, ये कहाँ से आपके पल्ले पड़ गई थी? नहीं, बस मोहब्बत की नहीं, बस शादी हो गई थी। घर वालों ने करवाई थी? घर वालों ने। आपके ख़ानदान से तो नहीं थी? दूर दूर का रिश्ता था, करीबी नहीं रिश्ता। कभी अंदाज़ा हुआ कि ये टेलीफोन पर किसी और के साथ मसरूफ़ है? कभी इस बात का? 4-5 माह हो गए हैं। मेरी सिर्फ ये बहस होती थी, नंबर किधर बिजी जा रहा है, नंबर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है। मैंने जब आप घर टेलीफोन करते तो टेलीफोन बिजी होता है। मैं बोलो बच्चों से बात करूं, लेकिन मुसलसल नंबर बिजी जाता है।
پھر جب کال کرتا ہوں 5 منٹ بات کرتی تھی, میں نے بولا بچوں سے بات کراؤ, 5 منٹ بات ہوتی تھی, پھر کہتی ہے میں مصروف ہوں, جو ہے نا کال بند کر دیتی تھی. صحیح کیا بات مصروفیت ہوتی تھی؟ خامد کو بیوی کہہ رہی ہے. جو ہے یہ نہیں تھی بتاتی, وہ بیچ میں کال آ رہی ہے, بہن کی کال آ رہی ہے, بھائی کی کال آ رہی ہے, میں سن لوں, پھر فون بند کر دیتی تھی. جو ہے اسی طرح بس جب بھی فون کروں 2 منٹ 3 منٹ, پھر اس کبھی سے کبھی زیادہ بات 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں کرتی تھی. زیادہ بات نہیں تھی ہوتی. ہمیشہ یہ کہتی تھی بہن بھائیوں کا فون آ رہا ہے گھر سے, بہن بھائیوں کا فون آ رہا ہے. اور اصل میں وہ مجھے سر کیا پتا تھا کس سے بات کرتی ہے, یہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے اس نے مجھے. مجھے ایک چیز بتائیں, وہ اپنے بچوں کو جب بھاگی ہے تو ساتھ لے کے گئی ہے, کیوں ساتھ لے کے گئی تھی اگر وہ بچوں سے پیار نہیں کرتی تھی تو؟ بچوں کو ساتھ لے گئی ہے, اس نے امی نے روکا ہے, امی نے بولا نہیں جاؤ, تم کدھر جا رہی ہو؟ بولتی ہے میں اپنے میاں کے پاس جا رہی ہوں کشمیر. اچھا, ادھر سے چلی گئی ہے. کوئی ناراضی تھی یہاں پہ؟ نہیں کوئی. میرا 19 تاریخ میرا تقریباً 2 بجے تک جو ہے نا میرا رابطہ رہا صحیح خوش باش. مجھے اس نے کوئی نہیں بتایا ماں کے پاس آ رہی ہوں, مجھے بھی دھوکے میں رکھا ہے, گھر والوں کو بھی دھوکے میں رکھا ہے. پھر مجھے شام کو 6:30 بجے کال آئی ہے کہ بھابھی جو گھر نہیں آئی. پھر جب میں نے کال کی ہے اسے تو فون اٹھایا ہے, اس نے بولا کہ آج کے بعد مجھے کال نہ کرنا, میں جدھر ہوں خوش ہوں. میں نے بولا چلو تم جدھر ہو خوش ہو, لیکن میرے بچے کدھر ہیں؟ اتنی بات ہوئی ہے تو اس نے فون بند کر دیا ہے. جب فون بند کیا تو میں تقریباً 12 بجے تک کال کرتا رہا ہوں, رات 12 بجے تک کالیں جاتی لیکن کوئی ریسیو نہیں کرتا. پھر 12 کے بعد نمبر بند ہو جاتا ہے. پھر میں ہفتے والے دن آیا ہوں, ادھر لیٹ پہنچا ہوں. پھر اتوار والے دن میں 21 تاریخ کو تھانے پہنچ گیا ہوں. ادھر جا کے میں نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ میرے بیوی بچے لاپتہ ہیں, مل نہیں رہے. آپ نے اس میں FIR میں لکھوایا کہ آپ کی بیوی کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتی تھی؟ ہاں جی. اور وہ اس کو گناہ کے لیے اغوا کر کے لے گیا, ہاں جی بالکل. اور ساتھ بچوں کو بھی بچوں اغوا کو بھی. کیا گیا. تو کیا کسی کونے میں دل کے یہ تھا کہ یار میرے بچوں کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ مجھے یقین ہی نہیں تھا. جب یہ پکڑائی تو اس نے بولا میرے بچے زندہ ہیں, جدھر بھی ہیں سیف ہے. میں نے بولا نہیں بچے میرے چاہیے. تو جب اصل مجرم پکڑا تو اس نے بتایا کہ جو بچے مار دیے. بچے کیوں مارنے پڑے؟ آپ نے بیوی سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی پولیس کی کسٹڈی میں کہ نہیں ہوئی؟ آمنا سامنا ہوا ہے؟ ملاقات ہوئی ہے. اس نے بولا کہ جو ہے بچے گھر چھوڑا ہو یا مار دو تب میں آپ کو رکھ سکتا ہوں, ورنہ نہیں رکھ سکتا. اس بدبخت کو کہنا تھا کسے لاری چڑھا دیں دی, کسے دیہات پہ جو آ دیں دی مارن دی کی لوڑ سے. سر جو جب میری دونوں بیٹیوں کو اس نے بیٹا جو 2 سال کا ہے, بیٹی 4 سال کی, ان کو جب جلایا تو میری جو بڑی بیٹی ہے نا فجر فاطمہ, اس کو ہوش آ گئی تھی. بے ہوشی میں تھی, بے ہوش کرنے کے بعد جب جلایا تو جلن سے ہوش میں آ گئی. ہوش میں آ گیا. اس نے بولا ماما مجھے نہیں مارو, مجھے بابا پاس چھوڑاؤ, میں نے اپنے بابا پاس جانا ہے. انہوں نے ان کو زندہ جلا دیا, میری بڑی بیٹی کو زندہ. تو اچھا یہ دونوں بچے پہلے فوت ہو گئے تھے؟ یہ بے ہوش تھے, یہ بے ہوشی میں انہوں نے بے ہوشی میں جلا دیے. اور یہ بچی جو ہے فجر فاطمہ یہ ہوش میں آ گئی یہ ہے, ہوش میں آ گئی. اور اس نے اپنی ماں سے گفتگو کی ہے, واسطے ترلے دیے اللہ کے مجھے بابا پاس چھوڑاؤ, بابا پاس چھوڑاؤ. تو ان ظالموں نے ان معصوم بچوں کو ان کا رحم ہی نہیں آیا, انہوں نے جلا دیا. بھائی یہ ماں کے ہاتھوں ہوئے ہیں یا ماں کے عاشق کے ہاتھوں ہوئے ہیں, کیا بتاتی ہے؟ دونوں ملوث تھے, دونوں کی ملوث تھے. کس نے کیا ہے بچوں کو؟ ماں نے کیا ہے یا عاشق نے, یا دونوں نے مل کے؟ دونوں نے مل کے کی ہے. کیا کرتا ہے یہ عاشق؟ سننے میں آتا ہے آرمی میں نوکری کرتا ہے. آرمی میں؟ ہاں جی. اور اس کی ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ ادھر ہی سننے میں آیا گلگت میں ڈیوٹی ہے اس کی. ہائے ہائے ہائے. کہاں ہے CCD؟ کہاں ہے وہ CCD جس کو پورے پنجاب میں پریز کیا جاتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سر میں بولتا ہوں جیسے میرے بچے تڑپ کے شہید ہوئے ہیں, یہ شہید کی موت ہے. شہید ہے اللہ کا. یہ شہید ہے میرے بچے, اس ٹائم جنت میں یہ کھیل رہے ہیں. تو میری درخواست ہے جو ہے مریم نواز صاحب سے کہ انہیں CCD کے حوالے کیا جائے, عبرت کا نشانہ بنائے تاکہ آنے والی نسل یا آنے والی ماں دونوں کو سر جی
آنے والی ماں کو بچوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. بچے بھی اب سوال کرتے ہیں مما مجھے تو نہیں ماریں گی. تو یہ جو ہے نا نام و نشان ختم کرنا چاہیے. میری یہی درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے انہیں عبرت کا نشانہ بنائیں. ہم جو ہے نا کیس بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں کیس. صرف جو ہے نا میرا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں CCD کے حوالے کیا جائے. میری مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ میں غریب بندہ ہوں اور میرے بچوں کا واسطہ ہے کہ انہیں عبرت کا جو ہے نا نشانہ بنائیں دونوں کو. کوئی ذمہ دار آپ کے پاس آیا ہے یہاں پہ؟ کوئی حکمران، کوئی سیاستدان، کوئی سرکاری افسر پولیس کے علاوہ؟ پولیس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے راجہ اسلم ہے MPA صاحب، انہوں وہ نے آئے ہیں بولا یہاں پہ ہاں سارے؟ جی ہاں جی چلیں اللہ انہوں نے ان کو بولا ہے کہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. بھائی کو میرا سوال برا لگا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا.